اللہ میرے آقا انداز فقیرا کملی میں جھلکتی ہے ایک شوقت شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لربہ لکنود صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نعمت سے، ایمان کی دولت سے مالامال کیا۔ بعدہ میں ہمارے ملت فاؤنڈیشن کے ذمہ دار تمام ہی رفقاء اور احباب کا، خصوصاً ہمارے ڈاکٹر مشتاق صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے تمام رفقاء کی محنتوں کو توش آخرت بنائے اور اپنے دربار میں شرف قبولیت سے نوازے۔ ان حضرات نے ہمارے لیے ایک موقع نکالا، کچھ ایسا ماحول ہم کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہم لوگ بیٹھ کر اپنے مقصد زندگی کے بارے میں کچھ سوچیں۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، ہمارے ماضی قریب میں ایک بہت بڑے عالم دین حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے نسبی رشتہ دار بھی اور روحانی وارث بھی حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی نور اللہ مرقدہ گزرے ہیں۔ ان کے ملفوظات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ دور قمر ہے۔ قمر بولتے ہیں چاند کو۔ دور قمر کا کیا مطلب ہے؟ جیسے چاند ایک پوزیشن میں نہیں رہتا، اس کی پہلی تاریخ کی پوزیشن الگ ہے اور 5 تاریخ کی پوزیشن الگ ہے، پھر 14ویں تاریخ کی پوزیشن الگ ہے، پھر جب آدھا مہینہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، یعنی ایک حالت میں ایک پوزیشن میں نہیں رہتا۔ آج کچھ اور، کل کچھ اور، اب کچھ اور، پھر کچھ دیر کے بعد کچھ اور۔ اسی طریقے سے جیسے چاند کے اوپر مسلسل تبدیلیوں کے مراحل آتے رہتے ہیں اور چاند ان تبدیلی مراحل سے گھٹنے اور بڑھنے کی ترتیب سے گزرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے آج امت مسلمہ کا حال ہے کہ ہمارے اوپر بھی فتنوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا۔ آج ایک فتنہ تو کل ایک فتنہ، آج ایمانی فتنہ ہے تو کل جسمانی فتنہ ہے، آج ظاہری فتنے سے مبتلا ہے، کل باطنی فتنے سے مبتلا ہیں۔ اندرونی طور پر بھی بیرونی طور پر بھی فتنوں سے ہم گھر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو ہمارے بڑے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ وہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیش کیا اپنے مرض الوفات میں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بعدی کتاب اللہ و سنتی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمارے فتنوں سے بچاؤ کے لیے بتائی ہے وہ ہے اللہ کا کلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ اور سرکار نے تاکیدی الفاظ استعمال کر کے بتایا لن تضلوا بعدی، اگر تم ان تمسکتم، اگر تم اس قرآن کی ہدایت کو اور سنت کے روشنی کو ایسا مضبوطی سے تھامے رہو گے تو پھر کوئی فتنہ تم کو راہ حق سے ہٹا نہیں سکتا، کسی فتنے سے آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کے ایمان کے لالے نہیں پڑیں گے۔ آج کیا حال ہے؟ آج ہر طرف فتنوں کا بازار گرم ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے ایک مربوط گفتگو اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارا متعینہ وقت ہے اس وقت کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ دیکھیے ہمارے بڑے تجربے کے بعد یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان فتنوں سے اب بھی اور آئندہ بھی ان فتنوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی جو ہے بنیادی دینی تعلیم سے واقفیت کرانا۔ بنیادی، اس لفظ پر غور کیجئے، بنیادی تعلیم جو دینی تعلیم ہے، بنیادی تعلیم سے واقف کرانا۔ سوال یہ ہے کہ بھئی یہ بنیادی تعلیم ہے کیا؟ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں جو خاکہ ہے بنیادی تعلیم کا وہ یہ ہے کہ 5-6 کلمے رٹا دیے جائیں، یسرنا القرآن ختم کرا دیا جائے اور جیسے تیسے یعلمون تعلمون کر کے بچوں کو قرآن ختم کرا کے ہدیہ کرا دے اور بس ہمارے 12 خون معاف ہیں، معراج ہم کو نصیب ہو گئی، بس ہم اسی کے اوپر مطمئن ہیں۔ گھر کی بڑی عورتوں کا بھی یہی حال ہے، مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن کے بعد جو میں گفتگو کر رہا ہوں بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، بل سننے سے زیادہ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 کلمے رٹا دیے جائیں اور یسرنا القرآن پڑھا دیا جائے یا جلدی سے کسی طریقے سے جیسا قرآن ختم کرا کے ہدیہ کرا دیا جائے، نہیں۔ بنیادی تعلیم کے 3 جو ہے شقیں ہیں، 3 حصے بنیادی تعلیم کے۔ اگر ہم ان تینوں شقوں کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے جیسا مجالس میں اور اپنے گفتگو کا موضوع اگر ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ اس بنیادی ٹھوس تعلیم کے نتیجے میں چاہے کتنی باد مخالف جیسا چلے اور کیسے فتنوں کی آندھیاں چلے، لیکن ایمان والے کا، مومن کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، تعلق مع اللہ بھی باقی رہے گا اور اس کی جو زندگی گزرے گی وہ ایک مثالی زندگی گزرے گی۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل ہو رہا، ہماری حیدرآبادی زبان میں بولتے ہیں تھوپ پالش کرنا، یعنی اوپر سے چاندی کا ورق چڑھا دینا، اندر کیا ہے؟ تیلگو میں کہتے ہیں پینا پٹارم ہے لونا لوٹارم ہے۔ ایک مثل کویتا ہے تیلگو کے اندر، میڈی پنڈو چوڑو میلمئی ننڈنو پٹا وپی چوڑو پرگلنڈنو۔ ہمارا حال یہ ہے، دیکھنے میں گلیر جو جیسا پھل ہوتا ہے اوپر سے لال گلابی رنگ لیا ہوا، دیکھتے ہی منہ میں پانی آ جائے، ہر آدمی اس کو کھانے کے لیے جیسا اپنے جو شوق کا اظہار کرے، لیکن جب وہ گلابی رنگ والا پھل لے کر قریب کیا جاتا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو توڑا جاتا ہے تاکہ وہ ہم اس کو اپنی غذا بنائیں، تو جب کھول کے دیکھتے ہیں تو اندر کیڑے کیڑے ہیں۔ آج بس یہی کیفیت ہے، ہم اوپر سے کپڑے درست کر رہے ہیں، اوپر سے بالوں کی سیٹنگ چل رہی ہے، اوپر سے جیسا اپنا ظاہری حلیہ درست کیا جا رہا ہے، لیکن اندر کے جو کیڑے ہیں
ان کیڑوں کو مستقل طور پر، ان جراثیم کو مستقل طور پر ختم کرنے بلکہ دفن کرنے کا کوئی معقول جی صاحب جو ہے طریقہ کار ہم اپنا نہیں رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں ہے، لیکن ہم اس کو یوز کرنا نہیں چاہتے۔ تو آج کی اس مجلس میں میں وہ آپ کو جو ہے میسج دینا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی اس کا مخاطب بنا رہا ہوں، اور جو ہماری ایمانی بھائی اور بہنیں جو آج کی اس مجلس کے اندر شریک ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں غور و فکر کریں۔ واقعی اگر کام کی بات ہو تو دعاؤں سے نوازتے ہوئے عملی طور پر اس کو جی صاحب جو ہے چالو کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو مثبت اثرات ہیں، اس کے جو بہترین نتائج ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنی شخصیت اور اپنے جی صاحب مومنانہ صفات کی حفاظت کس طریقے سے ہوتی ہے وہ آپ محسوس کریں گے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے بنیادی تعلیم کی پہلی شق یہ ہے، بنیادی تعلیم کی پہلی شق یہ ہے کہ آدمی کے ذہن میں، بچے کے ذہن میں جو ہے یہ بات متعارف کرائی جائے، اس کو جی صاحب اچھی طرح یہ بات سمجھائی جائے کہ جس ذات نے ہم کو جو ہے پیدا کیا، پانی کے قطرے پر نقشہ بنا کر دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر کے اتنی ساری صلاحیتوں کو جی صاحب ہمارے جسم کے اندر بھر دیا، اور ہر چیز اپنے اعتبار سے برابر کام کر رہی ہے، اور جی صاحب ہم اس سے برابر نفع اٹھا رہے ہیں، تو جس نے ہم کو بغیر طلب کے یہ پورا جسم اور پوری باڈی ان کے اپنے خواص اور صلاحیتوں کے ساتھ عطا کی، تو یہ دینے والا کون ہے؟ محسن ہے ہماری زبان میں۔ تو اس محسن کا احسان کیا ہے؟ یہ ہے بنیادی تعلیم کی پہلی شق۔ یہ جو محسن ہے جس نے ہم پر احسان کیا، اس احسان کا ہم پر کیا حق ہے؟ بچپنے سے جی صاحب ان کے ذہن میں یہ بات بار بار جی صاحب ڈالنے کی ضرورت ہے، ذہن سے بار بار ٹکرانے کی ضرورت ہے کہ وہ علم ہم ان کے سامنے رکھیں، وہ کتابیں ہم ان کے سامنے رکھیں، وہ مضامین ان کے سامنے بار بار دہرائیں، اور وہ جی صاحب جو ہے گفتگو ان کے سامنے رکھی جائے کہ جس سے یہ اپنے پیدا کرنے والے کے حق کو جان سکیں۔ اگر زندگی میں، انسان کی زندگی میں، اور خصوصیت کے ساتھ مومن کی زندگی میں اپنے خالق کے جو محسن حقیقی ہے اس کے حق کو ادا کرنے کا جذبہ، اس کے حق کو ادا کرنے کی فکر، اس کے جو ہے حق کو ادا کرنے کی یہ سب کڑن اور لگن اگر آدمی کے اندر پیدا ہو جائے، انسان کے مثالی بننے کی ایک شق مکمل ہوئی۔ آج آپ غور کریں کہ ہماری اپنی زندگی ہم خود تجزیہ کریں، کیلکولیشن ہم کریں، کسی اور سے نہ کرائیں، نہ کسی اور کو کرنے کا موقع دیں، کیونکہ ہماری نفسیات کا حال یہ کہ اگر کوئی دوسرا ہماری جیسا پرسنل لائف کے ذریعے سے کے اندر اگر کیلکولیشن کرتا ہے تو بہت زیادہ ہم چیپ جبی ہو جاتے ہیں اور غصہ ہو جاتے ہیں، اور جی صاحب جو ہے ناک منہ چڑھنے لگتا ہے کہ تم کون ہوتے بولنے کے واسطے۔ ٹھیک ہے، آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ محسن حقیقی کو آپ نے پہچانا، کون ہے ہمارا محسن حقیقی، اور یہ صاحب اس کے کیا حق ہیں، اور میں کیا اس کے حق ادا کر رہا ہوں؟ روزانہ کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں، سب چیزیں کر رہا ہوں، کیا میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالی جو محسن حقیقی ہے اس کا بنیادی حق ہے کہ اس کی ذات پر، اس کی توحید پر ایمان لائے۔ اگر یہ چیز بچپنے سے بنیادی طور پر ان کے ذہنوں میں راسخ کر دی جائے، ان کے ذہنوں کے دریچوں میں جی صاحب گھسا دی جائے، اور ان کو بار بار یہ سبق دہرایا جائے، ان کے سامنے یہ مضامین آتے جائیں، دیکھو ہمارا محسن حقیقی اللہ ہے، اور اس کا حق ادا کرنا ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ ایمانی فریضہ تو ہے ہی، بنیادی فریضہ ہے
کیا کر لیتے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اشرف المخلوقات کے زمرے میں پیدا نہ کرتا تو کیا کر لیتے؟ اس لیے اس سلسلے میں ہم لوگوں کو یہ صاحب بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھ لیجئے، اس حق کو نہ جاننے کے نتیجے میں، اس حق کو نہ پہچاننے کے نتیجے میں نمازیں کیسی ضائع ہو رہی ہیں، جی اللہ کے حق کیسے پامال ہو رہے ہیں، خدا کے احکامات ہمارے کانوں سے بار بار ٹکرا رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کے احکام کو جی صاحب ردی کی ٹوکری، جو اسکراپ کی جی صاحب بکیٹ ہوتی ہے، اور جو ہے آپ کو ویسٹیج ڈالنے کا جو ڈبہ ہوتا ہے، اس کے حوالے کر کے بالکل مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ سمجھنے کے ساتھ بس کھانا پینا عیش کرنا سکون میں رہنا بھی ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ ورنہ کون پیدا کرو بولے تھے، پیدا کرے تو کرے ہوں گے، ہاتھ ہوا تو دیکھیں گے، نہیں تو کیا بھی نہیں، اللہ میاں کو نہیں معلوم کیا ہم کتنے پریشانی میں ہے؟ سو یہ ہمارے سوچنے کا اور ہمارے فکروں کا جی صاحب جو ہے میدان ہے۔ اس لیے پہلی بات جس کی طرف بنیادی تعلیم، بنیادی دینی تعلیم، یعنی بچپنے سے ان کو یہ بات بتائی جائے کہ ہمارا محسن حقیقی اللہ ہے، اور یہ جملہ بار بار زندگی میں روزانہ ایک مرتبہ تو ہم اس کا تکرار کریں، تاکہ اس استحضار کی کیفیت پیدا ہو، اور پھر ہم احکام الہی پر جی صاحب جو 100% عمل کرنے والے بنے۔ آج گھر کے بچوں کو بار بار اٹھانا پڑ رہا، اٹھو نماز کو اٹھو، اٹھو جی نماز کو اٹھو، اٹھو جی نماز کو اٹھو، مرد ہے تو عورت کو اٹھا۔ کیوں بھائی؟ اگر اس کے جیسے بوڑھی بڑی عورتیں بولتے گھٹی میں ڈالنا، اگر گھٹی میں ہم یہ 3 باتیں ڈال دیں، پہلی بات اللہ کا حق، اللہ ہمارا محسن حقیقی ہے، معمولی ایک چائے پلا دیے تو ہم اس کا کتنا احسان مانتے، وقت پہ گھر میں گرینڈر نہیں ہے، بازو والوں کا سے منگ کے لے کے آئے، گرینڈر دو ذرا خراب ہو گیا بول کے، گرینڈر اگر مل گیا تو ہم ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے جذبات کیسے بدل جاتے ہیں، ان کے تعلق سے ہماری فکریں کیسے بدل جاتی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ایک مرتبہ ہمارے ساتھ احسان کیا، ایک مرتبہ احسان کرے تو یہ جذبات ہیں، پورے سانس پانی کے قطرے سے لے کر اب تک اور آخری سانس تک جی صاحب لمحہ لمحہ اللہ کے احسانات ہمارے اوپر ہیں، اور اللہ کے احکام کانوں سے ٹکرا رہے ہیں، لیکن کوئی کسی کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں کر رہا، بلکہ آزادانہ جو ہے سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جی صاحب محسن حقیقی کو پہچانا نہیں۔ اس لیے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ بنیادی تعلیم کا نظم، بنیادی تعلیم کی پہلی شق کیا ہے؟ محسن حقیقی کو متعارف کروا کر موٹے موٹے انداز میں بار بار اس کا ذکر خیر ہونا چاہیے، تاکہ اس کے احکام پر عمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی جی صاحب جو ہے جھجک محسوس نہ کرے اور کوئی بوجھ محسوس نہ کرے اس کو۔ ایک تو یہ بنیادی تعلیم کی دوسری شق، بچپنے سے جس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑے ہونے کے بعد اس پہ محنت چھوڑ دی جائے، نہیں، بلکہ یہ صاحب بڑے ہونے کے بعد بھی اس کا مذاکرہ بار بار ہونا اور اس سلسلے میں غور و فکر چلتے رہنا۔ وہ ہے کہ دیکھو، انسان دنیا میں اکیلا نہیں جی سکتا، اس کے لیے خاندان ہے، محلہ ہے، اڑوس پڑوس ہیں، جی صاحب جو ہے تعلقات ہیں، جی ہم جیسے اپنے جیسے انسان ہیں، کوئی قریب کا، کوئی دور کا، کوئی ایمانی، کوئی جی صاحب جو ہے عرفانی، آپس میں ایک تعلقات کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جی صاحب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا حکم دیا۔ تو بنیادی طور پر یہ بات ان کو معلوم ہونا اور ان کو بتانا ہے، ہم جان لیں بنیادی طور پر کہ جب ہم ایک دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنا ہمارے لیے لازمی ہے، اس کے بغیر جا کر کسی جنگل میں اکیلے تو زندگی نہیں گزار سکتے، تو پھر آپس میں جب مل جل کر زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں؟ یہ سب سے زیادہ جی صاحب جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں۔
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیسے کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کیسے استوار کرنا. تعلقات بگڑ رہے ہیں تو بگڑنے نہیں دینا، بگڑ چکے ہیں تو اس کے بگاڑ کو درست کرنے کے کیا طریقے ہونا، اس کی بنیادی تعلیم اگر ہم کتابی زبان میں اگر ہم بولے، معاملات اور معاشرت ان دونوں کو جوڑ کر اگر بولیں گے، حقوق العباد بندوں کے حق، ادھر اللہ کا حق معلوم، جیسا اللہ کی معرفت ہوئی، خدا کی پہچان ہوئی، تو پھر وہ محسن ہے. یہ پہچان کا پہلا حساب وہ ہے. یہ ہمارا جو نقطۂ آغاز جب محسن سمجھے گا پھر اس کے حقوق کو جانے گا. جب محسن ہی نہیں سمجھے گا، اللہ کی عطاؤں کو احسان نہیں سمجھے گا، تو پھر اس کے حقوق کے جاننے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا. آج کتنے ہیں لاؤبالی زندگی گزارے، کیوں؟ اللہ کو اپنا محسن حقیقی اس کے احسان کو سمجھے نہیں، اس لیے اس کی اصلاح آپ احسان سمجھائیے، اللہ ہمارا کیسا محسن ہے، پھر دیکھیں اس کے اندر کیسی تبدیلیاں خود بخود آتی ہیں. تو دوسری شق جو بنیادی تعلیم کا حصہ ہے وہ ہے کہ جی صاحب جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے بحیثیت انسان، بحیثیت مومن، بحیثیت رشتہ دار، بحیثیت پڑوسی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسا ہونا، معاملات کیسے ہونا، تعلقات کو کیسے باقی رکھنا، تعلقات کو بگڑنے سے کیسے بچانا، یہ بنیادی تعلیم کا حصہ ہے. سلام کرنا تو ہم سکھا رہے ہیں بچوں کو، بھائی کون تو بھی آئے تو سلام کرو، ٹھیک ہے، لیکن معاملات کی درستگی کی کبھی بات ہم نے اپنے ماتحت میں رہنے والے، اپنے ملنے جھلنے والوں کے ساتھ کبھی ہم نے معاملات کی صفائی اور ستھرائی کے بارے میں کبھی بات کی؟ بچے کبھی یہ صاحب جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، پیسے رکھاتے ہیں، امی میرے پیسے رکھو، بڑے بھیا کے پاس پیسے رکھتے ہیں، بڑی آپی کے پاس پیسے رکھتے ہیں. جب ہم یہ پیسے رکھتے ہیں پوچھنے پر نہیں دے رہے، معاملے کی صفائی کیا ہے؟ معاملے کی صفائی ہے کہ بڑے ان میں جی صاحب انوالو ہو کر باضابطہ ان کے اس معاملے کی صفائی کی اہمیت بتائیں. نہیں، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ معاملے کی صفائی ہو. اگر تم امانت سمجھ کر تم نے پیسے رکھ لیے ہیں، آپ کو واپس کرنا پڑے گا. آپ نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرنا پڑے گا. آپ نے جی صاحب ان کو دینے کا ارادہ کر لیا اور ان سے جی صاحب اظہار بھی کر لیا، تو اب آپ کو ہر حال میں پورا کرنا پڑے گا. آپ اس کے بدلے میں یہ دینے کا ارادہ کر چکے ہیں اور اس کو بتا بھی چکے ہیں، تو اب یہ پورا کرنا پڑے گا. معاملات کی صفائی، اسی طریقے سے حسن معاشرت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کیسے جی صاحب بگڑنے سے بچانا، یہ بنیادی تعلیم اگر ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ جی صاحب یہ چاہے کیسے فتنے ایمان کے راستے سے، ایمان کے نسبت سے، ایمان کے لیول سے، دین کے جی صاحب راستے سے، دین کے عنوان سے، یا پھر جی صاحب معاملات کے راستے سے، معاشرت کے راستے، جس راستے سے بھی فتنے آئیں گے ان فتنوں سے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اس کو جی صاحب درست کرنے کی مایا اس کے اندر بنیادی تعلیم کی بنیاد جو ہے وجہ سے اس کے اندر موجود ہوگی. آج آپ دیکھ لیں اس جو ہے شق پر، اس ٹاپک پر ہم لوگ جی صاحب فوکس نہ کرنے کے نتیجے میں بھائی بھائیوں میں دراڑ، بہنوں بہنوں میں جی صاحب ناچاقیاں، ماں باپ اور والدین کے درمیان میں، اور معاملات ابھی اتنی چھوٹی عمر ہے، ابھی چھوٹے جی صاحب مراحل سے گزر رہے ہیں، معاملات اتنے خراب ہیں، یہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا، وہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا، اور نمازیں برابر ہو رہی ہیں اور سمجھنے کے ساتھ بس نماز پڑھ لیے بقیہ سب کچھ مسئلہ حل ہو گیا. یاد رکھو، جب تک بنیادی دینی تعلیم کا نظام اور نظم نہیں ہوگا اس وقت تک ذہن سازی کا جو جی صاحب جو ہے عمل ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اس لیے اس بات کا اہتمام کریں. یہ دوسری شق ہے، اس کے اوپر بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. معاملات ہمارے ٹیپ ٹاپ کو، ہمارے ظاہری کپڑوں کے رکھ رکھاؤ کو، ہمارے جی صاحب جو ہے چلنے پھرنے کی سواریوں کو کوئی نہیں دیکھتا. اصل چیز ہے معاملے میں کھرے اترنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی صاحب نے ایک آدمی کی تعریف کی کہ بہت اچھا آدمی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کے جو سوال کیا وہ سوال ذہن میں رکھنے کا ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی تم نے ان کی اچھائی کی گواہی دی، اچھائی کیسا پہچانے؟ اور ہمارے سے اگر کوئی پوچھے تو بولتے بھائی اچھے کپڑے پہنتا ہے جی صاحب، جو ہے آپ کے باٹا شو روم کے چپل ہیں، اور پھر ٹائٹن کی گھڑی ہے، اور پھر اتنی بڑی کمپنی کے جو ہے سامان ہے، یہ ہم بولتے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی اچھائی کی تم نے گواہی دی کیسا معلوم؟ کیا پھر حضرت عمر نے خود وضاحت کی، کیا کبھی تم نے ان کے ساتھ سفر کیا؟ کیونکہ سفر کے اندر آدمی کے جوہر کھل کے آتے ہیں، اندر سے اچھا ہے، اندر سے برا ہے، اندر سے بخیل ہے یا اندر سے سخی ہے، یہ چیزیں سفر سے سمجھ میں آتی ہیں. خود غرض ہے، مفاد پرست ہے، یا دوسروں کے تعلق سے وسیع القلب وسیع النظر ہے، یہ چیزیں تو سفر سے سمجھ میں آتی ہیں. پھر دوسرا سوال کیا، کبھی ان سے معاملہ کیا تم نے، لین دین کا، جی صاحب جو ہے معاملہ کیا؟ اگر معاملے میں کوئی آدمی صاف ہے، کھرا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ جی صاحب اس کا دین بھی کھرا ہے، وہ بھی کھرا ہے. اگر دین معاملات اس کے صحیح نہیں ہے، چاہے 17 ہاتھ کا شملہ ہو، 10,000 کی تسبیح ہو، پیشانی پہ اتنا بڑا کالا جی صاحب جو ہے ٹپا ہو، یا کچھ بھی ہو، وہ اچھا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت فرما رہے اس کی. آج ہم اپنے اچھائی کے معیار کس کو سمجھا؟ اسی کو سمجھا، اور کیا سمجھ رہے؟ ٹائلز کے جی صاحب گھر ہوں، فرش ہوں، دیواریں ہوں، سب کچھ ہوں، بس اسی کو ہم سمجھ رہے. تو دو چیزیں ہو گئی. چونکہ میرا وقت قریب آ رہا ہے، اس لیے میں تیسری شق بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تیسری شق یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں بٹھائی جائے، بنیادی طور پر ہم بھی بٹھا لیں، بچوں کے ذہنوں میں بھی بٹھائے، اور بڑے بھی اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھ لیں. ہمارا جسم، ہماری زندگی ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اور امانت کا استعمال جو ہے رکھنے والا جیسا کہہ رہا ہے ویسا کرنے میں امانت داری ہے. اگر اس کے خلاف کریں گے تو وہ خیانت ہے. آج ہر آدمی کیا بول رہا، بھائی میرا جسم میری مرضی، میرا گھر میری مرضی، میرا پیسہ میری مرضی، میری صحت میری مرضی. ارے گٹکے نکو کھا با، میری مرضی، ہمارے بابا کی کمائی ہم کھاتے. نشہ مت کر، میری مرضی. یہ صاحب جو ہے فلاں کام مت کرو، میری مرضی. تم کون ہوتے بولنے کے واسطے؟ انسان کے ذہن میں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بڑھ گئی کہ یہ اس کے ہم مالک ہیں، ہم جیسے چاہے یوز کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہونا قرآن نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. اللہ کا کلام ابھی ہمارے جناب ڈاکٹر مشتاق صاحب نے جو ہے جس بات کی طرف توجہ دلائی، فرمایا کہ یہ صاحب جو ہے ہماری ہدایت قرآن کے اندر ہے، جو خزانہ ہم کو ملا. اللہ کا کلام کیا ہو رہا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود. اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں، اللہ شکوہ کر رہے ہیں، انسان بڑا ناشکرا ہے، ناقدرہ ہے انسان. اور ناقدرہ ہے، ناشکرا ہے بتانے کے لیے کسی اور خارجی جیسا دلیل کی ضرورت نہیں ہے. انہو علی ذالک لشہید. اس کی اپنی زندگی، اس کے اپنے معمولات، اس کا اپنا جیسا پرسنل جو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ ڈھنگ ہے، وہ خود اس کے اوپر گواہی دے رہا ہے کہ یہ انسان کیسا اللہ کی ناشکری کر رہا ہے. آج جتنی اخلاقی بیماریاں آ گئیں، جیسا اپنے انفرادی جو ہے خرابیاں اپنے اندر پیدا ہو گئیں، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم یہ سمجھے ہوئے یہ جسم ہمارا ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، یہ کسی کی امانت نہیں ہے، ہم جیسے چاہے یوز کر سکتے ہیں. نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے. بنیادی تعلیم میں یہ بات ان کے ذہن میں بٹھائی جائے، یہ اللہ کی امانت ہے. جسم اللہ کی امانت، مال اللہ کی امانت، ہمارا وقت اللہ کی امانت، ہماری صحت اللہ کی امانت. یہ چیزیں ہم اس کے یہ سب حکم کے تابع بنا کر چلیں، ہم اپنے آپ کو اس کے تابع بنا کر چلیں. جب یہ بنیادی طور پر ان 3 قسموں کے اندر جو ہے تعلیم ہوگی. نمبر 1 اللہ کی پہچان، اللہ کا حق کیا ہے. نمبر 2
جی صاحب انسانوں کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ کیسی ہونا، ہمارے تعلقات کیسے ہونا، معاملات کے اندر ہم کیسے کھڑے ہونا اور تعلقات کے اندر ہم کیسے نکھرے ہونا، جی صاحب یہ. اور تیسرا اس بات کی بنیادی طور پر تعلیم ہو کہ ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں یہ ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی امانت ہے. اگر ہم یہ 3 شقوں کی تعلیم اگر ہم نے دی تو یہ بنیادی دینی تعلیم ان کو مل گئی. اب جتنے اور شقیں ہیں وہ سب کہیں نہ کہیں سے آ کر یہ 3 میں جڑ رہی ہیں. جب یہ تینوں جی صاحب جو ہے شقوں پر کام ہوگا اور تینوں باتیں موٹے موٹے انداز میں، یہ نہیں کہ کتابی انداز میں اور پھر جو ہے اصطلاحی الفاظ میں اور فنی جی صاحب کوڈ ورڈز کے جو ہے کے انداز میں استعمال، نہیں موٹے موٹے انداز میں ان کو جب ہم روزمرہ کے معمولات کے اندر ان کو بتا دیں گے تو ایک ایک بات ان کے ذہن میں بیٹھے گی، چاہے اس کے بعد شعوری عمر میں قدم رکھنے کے بعد یا اس سے پہلے، چاہے کتنی مخالفت کی آندھیاں چلے اور کیسے ہی فتنے سر ابھاریں اور کیسے ہی آزمائشوں کے مراحل آئیں، انشاءاللہ امید ہے کہ جی صاحب یہ آدمی اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ دوسروں کے لیے عملی جی صاحب نمونہ بھی بنے گا اور مثالی بن کر کھڑا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے معمولات کے اندر اس کی طرف جو ہے توجہ ہو رہی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ جی صاحب ہو رہی ہوگی، لیکن کما حق ہو جیسا اس کو باضابطہ فوکس کرنا، اس کو ٹارگٹ بنا کر اسی کے اوپر محنت کرنا، اس انداز سے شاید بہت کم جگہوں کے اوپر کام ہوتا ہے. میں ملت فاؤنڈیشن کے بینر سے اور اسٹیج سے میں اپنے آپ کو بھی اور اس وقت میں اس اجلاس سے جڑے ہوئے تمام ہی افراد سے امید بھی کرتا ہوں اور جی صاحب توقع رکھتا ہوں کہ ہم سب مل کر اپنے افراد خاندان کے لیے بھی اور اپنے ماحول کے اندر بھی، خود اپنی شخصیت کے اندر بھی اس کے اوپر فوکس دے کر کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی مثالی ہوگی اور سب کے لیے یہ صاحب جو ہے عافیت کا اور بہتری کا سبب ہوگا. ہماری دنیا بھی پرسکون گزرے گی اور آخرت تو ہے ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے اور اس ملت فاؤنڈیشن کے ذمہ دار اور منتظمین اور اس سے منتسبین جو اس سے جڑے ہوئے ہیں منتسبین سب کی اللہ جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے فیصلے فرمائے. اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.